علی جناب مولانا سید عباس ارشاد شفیع صاحب علامہ سید رضی تابستہ کے حالات زندگی بیان فرما رہے تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ مولائے غدیر کے فضائل بھی بیان فرمائے، اور آخر میں امام نہوم کے مسائل بھی بیان فرمائے۔ میں سرکار باب الحوائج کی بارگاہ میں آپ تمامی حضرات سے درخواست گزار ہوں کہ ان کی صحت اور سلامتی کے لیے میں نعرہ لگاتا ہوں، آپ جواب دیں، نعرہ حیدری حیدری۔ آئیے اسی کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں فرزند خطیب الایمان عالی جناب مولانا عمار کاظم جرملی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ آپ حضرات ان کا استقبال نعرہ صلوات کے ذریعے سے۔ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین لعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل شیء ہلک الا الوجہ۔ حاضرین، آپ نے ابھی بصیرت افروز تقریر ملاحظہ فرمائی، اور میں آپ کا ذہن کو اس طرف متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو کہ اعلان پروردگار عالم بھی ہے کہ اللہ نے جو تمام مخلوق خلق کی ہے وہ سب ایک دن ختم ہو جانے والی ہے، لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی اعلان ہو رہا ہے کہ الا الوجہ، لیکن وجہ ہمیشہ باقی رہے گی، اور اس وجہ کی مراد تفسیر میں لکھی گئی ذات پاک مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، کہ جس کے لیے اللہ اعلان کر رہا ہے کہ اس کو ہمیشہ وہ باقی رکھے گا۔ اور آج اسی عنوان سے یہ سیمینار منعقد ہو رہا ہے کہ وہ تذکرہ کہ جو کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زبان سے جاری اور ساری ہوا، اور جس کو ان کے خادم اور ایک چاہنے والے نے تحریر کیا، جبکہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ کاغذ کی کوئی زیادہ عمر نہیں ہوتی ہے اور دیمک اس کی خاص دشمن ہوا کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ نسخہ اسی آب و تاب کے ساتھ آج تک کے دنیا میں باقی ہے کہ جو کہ اس آیت کے ذیل میں تمام کائنات اور قرآن پڑھنے والوں کو متوجہ کر رہا ہے کہ اللہ نے ارادہ کیا ہے ان کو اور ان کے ذکر کو باقی رکھنے کے لیے، لہٰذا آج یہ نسخے چاہے رضا لائبریری رامپور میں ہوں اور چاہے ایران میں ہوں اور دیگر کتب خانوں میں فضائل امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام محفوظ ہیں، اور روز قیامت تک کے ایسے ہی محفوظ رہیں گے، کیونکہ یہی وہ ذات ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ پہچانا گیا۔ اللہ جب تک رہے گا، جب تک کہ یہ ذات رہے گی، یہی اعلان ہو رہا ہے، اور جب تک کہ یہ ذات رہے گی، جب تک کہ اس کا فرمایا ہوا کائنات کے سامنے جب جب آئے گا تو عقل انسانی حیران ہو جائے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ ابھی آپ نے سنا کہ جب ایک رائٹر گبن نے مولا کائنات کے تذکرے کو سنا تو مجبور ہو گیا یہ کہنے کے اوپر کہ یا تو یہ کائنات علی نے بنائی ہے یا علی کے سامنے بنی ہے، تو اگر نصیری علی کو خدا کہنے پہ مجبور ہو جائے تو اس میں حیرت کی بات کیا ہے، کیونکہ ذات مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ ذات ہے کہ جس کو عقل انسانی سمجھ ہی نہیں سکتی، اور یہ ہمارا کہنا نہیں ہے بلکہ رسول کا کہنا ہے، اے علی تمہیں کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے یا خدا کے۔ ہم اور آپ جو تذکرہ کرتے ہیں یا آج جو بھی فضائل کتابوں کی شکل میں ہمارے درمیان موجود ہیں، وہ ہے کہ جس کو رسول خدا نے بیان کیا، اور اس ڈر کے ساتھ کہ علی جی چاہتا تھا کہ تمہارے فضائل اور بیان کروں، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر تمہاری فضیلت اور بیان کروں گا تو کہیں عقل انسانی گمراہ نہ ہو جائے۔ یعنی آج جو فضائل ہمارے درمیان موجود ہیں اس پہ رسول کی سند موجود ہے کہ وہ اس طرح لائق ہے کہ جس سے انسان کو ہدایت ملے گی، کبھی گمراہی نہیں ہوگی۔
آج جو یہ شیطانی وسوسہ انسانوں کے دلوں میں پیدا کیا جاتا ہے کہ ولایت امیر المومنین کا آپ تذکرہ کرتے ہیں اور ان کے ذریعے سے نجات کا تذکرہ کرتے ہیں، لہٰذا لوگ عمل سے دور ہو رہے ہیں۔ نہیں، وہی وہ ذات ہے کہ جس کے تذکرے کی وجہ سے آج عمل ہے اور روز قیامت تک کے عمل رہے گا، کیونکہ عمل کے سلسلے میں ارشاد ہوا کہ تمام اعمال جو آپ انجام دیتے ہیں ان سب کا انحصار آپ کے عمل پہ ہے اور آپ کی علمی صلاحیت کے اوپر ہے، لیکن اس کے ساتھ شرط ہے کہ وہ اگر قابل قبول ہو گئے اللہ کی بارگاہ میں تب اس کا عوض ملے گا۔ لیکن ولایت ایک ایسا عمل ہے کہ اگر اس کا آپ نے اقرار کیا ہے تو پھر اس کے قبول ہونے کی منزل نہیں ہے، بلکہ جو علی کی ولایت کا اقرار کر رہا ہے، اعلان کر رہا ہے، وہی صحیح عالم ہے، وہی صحیح ہدایت یافتہ ہے۔ ہمارا صلوات پڑھیں حضرات۔ اور روز قیامت تک کے یہ نسخے اور وہ تمام کوششیں کہ جو علماء کر رہے ہیں وہ محفوظ رہیں گی، اور میں ڈائریکٹر صاحب کی خدمت میں اس بات کو عرض کرنے میں شرف بھی محسوس کر رہا ہوں کہ جہاں وہ رضا لائبریری کے ڈائریکٹر ہیں، وہیں پہ سرزمین لکھنؤ کے اوپر بھی کتب خانہ ناصریہ کی شکل میں ایسی لائبریری موجود ہے کہ جس میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سلسلے میں جو بھی فضائلی مخطوطات ہیں ان کی تعداد تقریباً 2000 کی ہے، کہ جو کہ یہاں کتب خانہ ناصریہ میں آج بھی موجود ہیں اور ان سے لوگ مستفید ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس کتب خانے کی انفرادیت یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کے سلسلے میں جتنی بھی بحثیں جس زمانے میں بھی اٹھی اس کا جواب دینے کی کوشش جناب میر حامد حسین صاحب نے اباقات الاجوار کے ذریعے سے، اور اس کے بعد یہ سلسلہ آج تک کے اسی طریقے سے جاری اور ساری ہے۔ آج بھی کائنات میں فضائل امیر المومنین اسی طرح سے باقی ہیں، اور اس میں ہمارا اور آپ کا کوئی دخل نہیں ہے، بلکہ اللہ کا ارادہ ہے کہ ہم ان کو بھی باقی رکھیں گے اور ان کے ذکر کو بھی باقی رکھیں گے، اور جب تک کہ یہ دنیا قائم ہے اور ان کا آخری وارث قائم آل محمد علیہ السلام جب اس دنیا میں ظاہر ہوں گے تو قاف سے طاقات صرف اور صرف ذکر مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہوگا۔